چند ہی دن میں آپ کے قرضے بھی ختم ہو جائیں گے، آپ کو مالی پریشانی کا جو سامنا ہے وہ بھی چند ہی دنوں میں ختم ہو جائے گا، سارے بند راستے کھل جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آپ کی بیماری ہے، جادو ہے، آپ پر جادو ہے، آپ کے گھر میں آپ کو کبھی نقصان نہیں دے گا، آپ کو کبھی لا علاج بیماری نہیں لگے گی انشاءاللہ العزیز، اور آپ کو کبھی رزق کی تنگی نہیں ہوگی، آپ کو کبھی رزق کی پریشانی نہیں ہوگی، آپ کو کبھی جادو نہیں ہوگا، آپ کو کبھی لا علاج بیماری نہیں ہوگی۔ تحریم جو 28ویں پارے کی صورت ہے، چھوٹی صورت ہے، لیکن اس کے کمالات، اس کے برکات، اس کے فضائل ایسے ہیں کہ آپ سن لیں گے تو انشاءاللہ آپ اس کی تلاوت کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ روزانہ صرف ایک بار کی تلاوت سے سورۃ التحریم روزانہ ایک بار صرف تلاوت کریں، اور پھر اس کے برکات، اس کے کمالات، اس کے کرامات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ اجازت الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو بہنوں، آج کل چونکہ قرآن سے دوری کی وجہ سے مسلمان پریشان ہیں، قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں، تو پریشانیوں کے پہاڑ ان پر گر رہے ہیں۔ جتنا اللہ سے دوری ہوگی، جتنا قرآن سے دور ہوں گے مسلمان، اتنے ان پر پریشانیاں آئیں گی۔ تو آئیے قرآن سے دل لگائیں، اللہ سے واسطہ جوڑیں، صلح کر لیں، انشاءاللہ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں، تو آپ یقیناً دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ جو ہماری آج کل جو پریشانیاں ہیں، جو مشکلات ہیں مسلمانوں کی، یہ تمام کے تمام خوشیوں میں بدل جائیں گی۔ میں آپ کو 101% یقین دلاتا ہوں کہ ہماری تمام پریشانیوں کی وجہ ہمارے گناہ ہیں۔ کھلا بغاوتیں ہو رہی ہیں۔ کل امتی معافن الا المجاہرین، حدیث میں آتا ہے، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے امت کو اللہ تعالیٰ چاہے تو یوں معاف فرما دے گا، الا المجاہرین، لیکن جو کھلا بغاوتیں کر رہے ہیں وہ قابل معافی نہیں۔ تو آج کل تو کھلا بغاوتیں ہو رہی ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے وظیفہ تو یہ پڑھیں کہ اللہ سے کیسے صلح کر لیں، توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر، رو کر اللہ سے معافی مانگے، پھر دیکھیں کس طرح ہماری پریشانیاں جاتی رہیں گی۔ پھر انشاءاللہ دیکھیں گے، قرآن سے دل لگائیں، روزانہ کم از کم دیکھو، قرآن کا یہ ایک حق ہے کہ کم از کم ایک پارے کا جو چھوٹا حصہ ہے وہ تو ضرور تلاوت کیا کریں۔ لیکن آج کل بے پرواہ لوگ، بالکل تلاوت کی طرف دھیان نہیں۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ وظیفے کی اجازت عام ہے۔ آپ کو سورہ تحریم کا وظیفہ دیتا ہوں، سورۃ التحریم کے کمالات۔ آپ پر کبھی جادو نہیں ہوگا، اگر جادو ہوگا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا بہت جلد، صرف ایک بار پڑھنے سے روزانہ۔ جادو آپ کو کبھی نقصان نہیں دے گا، آپ کو کبھی لا علاج بیماری نہیں لگے گی انشاءاللہ العزیز، اور آپ کو کبھی رزق کی تنگی نہیں ہوگی، آپ کو کبھی رزق کی پریشانی نہیں ہوگی، آپ کو کبھی جادو نہیں ہوگا، آپ کو کبھی لا علاج بیماری نہیں ہوگی۔ سورہ تحریم اتنے برکات، لیکن وہ بھی صرف ایک مرتبہ روزانہ پڑھنے سے اتنے برکات ہیں۔ 28ویں پارے کے آپ قرآن دیکھ لیں، قرآن کھول کر دیکھ لیں، چھوٹی سی صورت ہے، 1 منٹ میں پڑھ سکتے ہیں، 1 منٹ لگے گا اس پہ پڑھنے میں، تلاوت کرنے میں۔ سلو پڑھیں گے تو 2-3 منٹ۔ تو آئیے، اجازت عام ہے، میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے، لیکن 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھا کریں، کیونکہ جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھے گا اس کا وظیفہ بھی کام نہیں کرے گا۔ دوسرا شرط ہے رزق حلال کی طلب، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس کے پیٹ میں حرام پڑا ہو، جس کا کھانا پینا حرام ہو، جس کا لباس حرام ہو، اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ تو اپنے پیٹ کو حرام سے نہ بھرا کریں۔ تیسرا شرط، اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن اور گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح وہ مجھ پر یقین گمان رکھے گا میں اسی کے مطابق معاملہ فرماؤں گا۔ تو جو شخص اللہ پر یقین کامل کے ساتھ وظیفہ پڑھ رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے اللہ سے کہ میرا اللہ بہت مہربان ہے، میری دعا ضرور قبول کرے گا، تو اس کی دعا اللہ تعالیٰ حدیث قدسی کے مطابق قبول فرمائے گا۔ اور جس شخص کو خدا نخواستہ اللہ پہ شک ہو رہا ہو، اللہ پہ شک کر رہا ہو کہ بھائی میں نے تو بہت وظائف پڑھے، پتہ نہیں کام کرے گا کہ نہیں، چلو یہ بھی پڑھتا ہوں، تو اس کو تو اللہ پہ شک ہو رہا ہے، تو اس کا وظیفہ رد ہو جائے گا حدیث قدسی کے مطابق۔ تو اپنے یقین اور اعتماد کو اللہ پر کامل رکھیں۔ چوتھا اور آخری شرط وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ آپ قرآن پاک صحیح طور سے پڑھ سکتے ہیں نہیں؟ آپ جو بھی وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو صحیح طور سے آپ کا تلفظ ٹھیک ہے، تو صحیح طریقے سے پڑھنا ہے۔ تو آئیے ان 4 شرائط کی روشنی میں وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ ان 4 شرائط پر عمل کریں گے اور وظیفہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز تو آپ نے روزانہ ایک بار سورہ تحریم پڑھنا ہے، روزانہ ایک بار، صرف ایک بار عصر کی نماز کے بعد، نماز عصر کے بعد آپ نے ایک بار سورۃ التحریم کو پڑھنا ہے، اور اول و آخر 3 بار درود شریف بھی پڑھا کریں، درمیان میں صرف ایک بار، اور اگر 3 بار پڑھا کریں تو بہت خوب۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ کے ایک بار پڑھنے سے چند ہی دن میں آپ کے قرضے بھی ختم ہو جائیں گے، آپ کو مالی پریشانی کا جو سامنا ہے وہ بھی چند ہی دنوں میں ختم ہو جائے گا، سارے بند راستے کھل جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آپ کی بیماری ہے، جادو ہے، آپ پر جادو ہے، آپ کے گھر میں جادو ہے، پانی پر بھی دم کر کے پلاتے رہیں، انشاءاللہ بہت جلد وہ جادو بھی ختم ہو جائے گا، اور آئندہ آپ پر جادو بھی اثر نہیں کرے گا جو روزانہ سورہ تحریم ایک بار پڑھتا ہے۔ اور اگر کوئی لا علاج مرض ہو تو اس کے لیے بھی روزانہ دم کرتے رہیں، اور پانی پر بھی دم کرتے رہیں، پلاتے رہیں مریض کو، انشاءاللہ بہت جلد لا علاج امراض سے شفا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم، ہموم، پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے، بیماریوں کو صحت میں بدل دے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے دنیا و آخرت کو خوشیوں کا مرکز بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔